پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل نکل۔ موت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ موت پر ایمان لانے سے مراد تمام غیبی امور پر مکمل ایمان لانا ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث رسول میں ہوا ہے۔ ہر چیز جو زندہ ہے فنا ہونے والی ہے۔ ہر شخص کی موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، خواہ بیماری سے آئے، خواہ قتل ہونے کی وجہ سے آئے یا تندرستی میں آئے۔ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ بعد میں۔ موت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہے۔ ملک الموت جانیں قبض کرتا ہے۔ موت سے مفر ممکن نہیں۔ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو کوئی ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ حضرت رائے بن غازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زمین کریر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی امان مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 یا 3 بار فرمایا۔ پھر فرمایا، بندہ مومن جب رخصتی اور سفر پر آخرت جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے، جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتی ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کا حنور ہوتا ہے۔ تحت نگاہ وہ بیٹھ جاتی ہے۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل نکل۔ چنانچہ اس کی روح اس کی طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوار جھونکا زمین پر محسوس ہو سکے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا بہتر نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازے کھلوائے جاتے ہیں۔ جب دروازہ کھل جاتا ہے تو ہر آسمان کے فرشتے ان کی مشالیت کرتے ہیں اور اگلے آسمان تک اسے چھوڑ کر آتے ہیں، اور اس طرح وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے کر جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسے میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسے دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتا ہے، یہ کون سا شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا علم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس پر آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور تحت نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے اور خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، تمہیں خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو کہ تمہارے چہرے ہی سے خیر کا پتہ دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے، پروردگار قیامت ابھی قائم کر دے
تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ اور جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اتر آتے ہیں جس کے پاس ٹاٹ ہوتی ہے۔ وہ تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحا بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اے نفس خبیث، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتا ہے جیسے گیلے اون سے سیخ کھینچنے جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کے مقدار بھی اسے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑنے دیتے اور اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے مراد کی بدبو جیسا ایک ناخوشگوار اور بدبودار جھونکا آتا ہے۔ پھر وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس گروہ کے پاس بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے کہ یہ کیسی خبیث روح ہے، اور اس کا دنیا میں لینے والا بدترین نام بتایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمانی دنیا پر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے کھلوائے جاتے ہیں لیکن دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ان کے لیے پھر آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں سب سے نچلے زمین پر لکھ دو۔ چنانچہ اس کی روح پھینک دیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لے یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا ڈالے۔ پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر وہی جواب دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، وہ کون سا شخص تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ پھر وہ وہی جواب دیتا ہے، اور آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہاں کی گرمی اور لوا اسے پہننے لگتی ہے اور اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کر آتا ہے جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور اسے کہتا ہے، تجھے خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے، تم کون ہو کہ تیرے چہرے ہی سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا گندا عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبر کی عذاب سے بچائے اور برے کاموں سے بچائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو ہماری اس ٹاپک پر تھی، موت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم پڑھیں گے قبر کی حالات پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، بعث بعد الموت سے کیا مراد ہے، اور میدان حشر سے